السلام علیکم، آداب عرض جی ڈیئر لسنرز، کہیے کیا حال احوال ہیں، کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں، اور جناب ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناول جو ہے وہ کافی انٹرسٹنگ ہے، اور جیسے جیسے آگے بڑھ رہا ہے سسپینس سے بھرپور بھی ہوتا جا رہا ہے۔ چلیے بڑھتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ تو جناب اس ناول کی فرمائش ہم سے کی ہے بلال کنگ نے۔ ناول کا نام ہے بساط دل، مصنفہ ہے آمنہ ریاض، اور آج آپ سنیں گے اس کی قسط نمبر 16۔ تمہیں کسی نے تمیز نہیں سکھائی، یہ کیا منہ اٹھائے اندر گھسے چلے آ رہے ہو؟ مومنہ دروازہ کھولنے آئی تھی، لیکن اس لڑکے کو بے تکلفی سے اندر آتا دیکھ کر بری طرح بھڑک اٹھی تھی۔ جواباً وہ جو اپنی دھن میں سلائی مشین سر پر رکھے اندر آ رہا تھا، اس کے اچانک سر پر آ کر چلانے سے ایک لمحے کو تو بری طرح سے ڈر گیا، پھر بغور اس کی جانب دیکھا اور اپنی جھیپ مٹانے کو ڈپٹ کر بولا، اور تمہیں کسی نے تمیز نہیں سکھائی کہ بڑوں سے کس طرح بات کی جاتی ہے؟ آہا، تم کہاں سے میرے بزرگ ہو گئے، اور میں کیوں کروں تم سے تمیز سے بات؟ میرے ابو کے ملازم ہو تم۔ پچھلی چند ملاقاتوں میں وہ اسے اتنا برا لگا تھا، اور ابھی بھی اس کا یوں جتانا ناگوار بھی گزرا۔ فوراً ہی نخوت سے ناک چڑھا کر اسے اس کی اوقات یاد دلا دی۔ او ہو، میں تو بھول ہی گیا تھا، سارے جاہل ملازموں سے ایسے ہی بدتمیزی سے بات کیا کرتے ہیں۔ وہ بھی چبا کر بولا، جاہل ہو گئے تم خود، وہ گررائی۔ ظفر نام ہے میرا، اب مجھے کسی الٹے سیدھے نام سے پکارا تو بہت بری طرح پیش آؤں گا۔ مومنہ کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ تم فوری طور پر کیا کہے سمجھ نہ آیا۔ میں ابو سے شکایت لگاؤں گی تمہاری۔ ارے میں تو ڈر گیا، دیکھو کتنی بری طرح خوف سے کانپ رہا ہوں، وہ چڑھ کر بولا۔ مومنہ حیرت سے اس کی شکل دیکھنے لگی، کیونکہ الفاظ لہجے کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ اب کیا آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر میری شکل دیکھ رہی ہو؟ ہٹو سامنے سے، نظر نہیں آتا اتنی بھاری مشین اٹھائی ہوئی ہے میں نے۔ ارے ظفر لے آئے مشین۔ اس سے پہلے کہ وہ پھر سے کوئی جواب دیتی عقب سے اسما کی آواز آئی تھی۔ لے آیا ہوں چاچی، لیکن یہ آپ کی بیٹی تھانے دارنیوں کی طرح راستے میں روک کر کھڑی ہو گئی ہے، یہ اندر جانے دے تو میں مشین رکھوں۔ مومنہ امی سے شکایت کرنا چاہتی تھی مگر انہوں نے موقع نہیں دیا۔ اس کا تو دماغ خراب ہے، تم آؤ اندر، وہ چڑھ کر بولی۔ واہ، چاچی کے اور میرے خیالات کتنے ملتے جلتے ہیں۔ اس کے قریب سے گزرتے ہوئے وہ اتنی دھیمی آواز میں بولا تھا کہ صرف مومنہ ہی سن سکی، اور اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی، بس نہیں چلا کہ اس کی گردن ہی چبا ڈالے۔ وہ اسے بہت برا لگتا تھا، حالانکہ وہ اسے کچھ کہتا نہیں تھا، بس اسے دیکھتے ہی اپنی ناک کھجانا شروع کر دیتا تھا، اور مومنہ کو آگ لگ جاتی تھی۔ دل چاہتا تھا 100 جوتے اس کے سر پر مارے یا اس کی آنکھیں نکال دے جو ہر وقت شرارت سے چمکتی رہتی تھی۔ تقریباً 1 ہفتہ قبل وہ اس گھر میں شفٹ ہو گئے تھے جس کا ذکر گلبانو نے کیا تھا۔ اسما کو اعتراض تھا کیونکہ یہ مکان پچھلے مکان جتنا وسیع نہیں تھا، مگر ابو کو گھر پسند آیا تھا کہ کرایہ بھی مناسب تھا، اس لیے یہی لے لیا گیا۔ مومنہ تو بے حد خوش تھی کیونکہ صرف گلبانو ہی نہیں، اس کی باقی سہیلیاں بھی اسی محلے میں رہتی تھیں۔ مسئلہ صرف ظفر کا نظر آ رہا تھا جس نے دوسری ملاقات میں اس کی چھوٹی سی ناک کو مذاق کا نشانہ بنایا تھا اور مستقل یہی کر رہا تھا۔ گھر کا سامان شفٹ کرنے کے لیے ابو دکان کے 2 ملازمین کو ساتھ لائے تھے، ان میں سے ایک ظفر بھی تھا۔ وہ بڑھ بڑھ کر ہر کام کرتا رہا تھا اور جاتے ہوئے امی سے کہہ گیا تھا، آپ کو کوئی بھی کام ہو بے تکلف ہو کر مجھے بلوا لیجیے گا، بالکل سامنے والا تو میرا گھر ہے۔ اور اب ہوتا یہ تھا کہ واقعی امی کو جب بھی کوئی کام پڑتا وہ اسے بلوا لیتی۔ دوپہر میں دکان پر کھانا تو وہی لے جایا کرتا تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ جتنا وہ اسے بیزار رہتی تھی اتنا ہی اس کے اماں ابا اس کی تعریفوں میں لگے رہتے تھے۔ اللہ جانے بدبخت نے کیا گھول کر پلا دیا تھا انہیں۔ امی باہر کے اکثر کاموں کے لیے اسے یاد کرتی رہتی اور وہ بھی سعادت مندی سے بڑا شریف بن کر لگا رہتا۔ دوسری طرف ابو کو کسی بھی وقت دکان سے اٹھنا ہوتا تو سارا چارج اسے دے کر آ جاتے اور گھر آ کر تعریف کرتے، بہت ہی اچھا اور محنتی بچہ ہے، جلد ہی اپنا کاروبار شروع کرے گا تو بہت ترقی کرے گا۔ ترقی کرے گا، ایسے شکل سے ہی خبیث لگنے والے لوگ کبھی ترقی نہیں کرتے، اس نے ابھی بھی کڑ کر سوچا تھا۔ ذرا سی دیر ہو گئی دروازہ کھولنے میں، بدتمیز منہ اٹھائے گھس آیا۔ خود ہوگا جاہل، بددعائیں دینا بری بات ہے۔ اس کی آواز قریب سنائی دی تھی تو وہ بدک کر چند قدم پیچھے ہٹی اور گھور کر بولی، میں اپنی بددعائیں تم پر ضائع نہیں کرتی۔ یعنی دعائیں دیتی ہو، بڑی بات ہے۔ خود اپنی مرضی کا مطلب نکال کر متاثر ہونے کا تاثر دیتا وہ مومنہ کو اور بھی برا لگا تھا۔ اس نے نخوت سے سر جھٹکا۔ اوہو، ایک تو تم غصہ بہت کرتی ہو، میرا خیال ہے اسی غصے کے بوجھ سے تمہاری ناک گھٹتی جا رہی ہے، دفع ہو جاؤ تم یہاں سے، وہ چل بلا کر بولی تھی اور بھاگتی ہوئی اندر آ گئی، مگر اپنے پیچھے اس نے ایک جناتی قہقہہ سنا تھا جس نے اس کا موڈ اور بھی خراب کر دیا۔ اگلے روز امی کے گھر سے نکلتے ہی اس نے ان کی واپسی کا انتظار شروع کر دیا تھا، مگر وہ ایک ایسا دن تھا جس کا ہر پل بڑی مشکل سے کٹ رہا تھا۔
11 बजे के करीब उसने मजहर को फ़ोन किया। मैंने आपको बेस्ट ऑफ लक कहने के लिए फ़ोन किया है, मजहर की आवाज़ सुनते ही उसने कहा। जवाबन वो गहरी सांस भरते हुए बोला, थैंक यू सो मच, मुझे इसकी ज़रूरत भी थी। उसने खुश दिली से कहा, अगर तुम थोड़ी देर तक मुझे कॉल ना करती तो मैं कर लेता। मुझे बहुत घबराहट हो रही है आनिया। कल रात भी मारे घबराहट के मुझे ठीक से नींद नहीं आई। मुझे तो रत्ती भर भी अंदाज़ा नहीं था कि होने वाली सास से मिलने जाना इतना कन्फ्यूजिंग होगा। आनिया बेसाख्ता हंसी थी। हंस लो यार, जब तुम अपनी सास से मिलने जाओगी तब मैं पूछूंगा, उसने जलकर कहा। आप बिला वजह घबरा रहे हैं। देख लीजिएगा, मेरी अम्मी आपको कुछ नहीं कहेंगी, वो बहुत अच्छी हैं। मुझे उनकी अच्छाई पर शक नहीं है, डर सिर्फ इस बात का है कि अगर उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो। वो खामोश हो गया। आनिया भी फौरी तौर पर कुछ ना बोल सकी। खुद उसके अपने दिल में भी तो यही खदशा था, मगर फिर फ़ौरन ही उसने खदशा झटक दिया। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा मिलेगा, आपको अपने जज्बे पर भरोसा नहीं है? इस जज्बे का ही तो आसरा है। वो हंसा, फिर कुछ और बातों के बाद उसने फ़ोन बंद कर दिया। आनिया ने उसे वापसी पर कॉल करके सूरत हाल से आगाह करने के लिए कहा था, क्योंकि आज स्कूल के किसी ज़रूरी काम की वजह से अम्मी को ज़रा ताख़ीर से घर आना था। रिसीवर रखकर उसने वहीं बैठकर इंतज़ार शुरू करते हुए मन्नतें भी मांगना शुरू कर दी थी। इंतज़ार का तजर्बा कोई नया नहीं था, मगर हर बार इंतज़ार पिछली मर्तबा से ज़्यादा जांगुसल साबित होता था। इस वक्त भी वो अपने एक एक पल उंगलियों की पोरों पर गिनती हुई गुजार रही थी। और जिस वक्त सानिया ने उसे आटा गूंदने के लिए कहा, अगर वो उससे वक्त पूछती तो आनिया कहती 1 घंटा 12 मिनट 24 सेकंड और 4 पल। सानिया, मुझसे आटा बिल्कुल गूंदा नहीं जाएगा। ईमान से इतनी घबराहट हो रही है कि बस। सानिया ने उसकी घबराहट शेयर की, ना ही कोई हरफ तसल्ली कहा, बल्कि जिस खामोशी से आई थी उसी के साथ बाहर निकल गई। वो कल से खफा थी और बातचीत तकरीबन बिल्कुल बंद थी, मगर आनिया के पास फ़िलहाल उसकी खफगी पर गौर करने की फुर्सत ना थी। वो 4 बजे तक मुसलसल मजहर के फ़ोन की मुंतज़िर रही। मुलाकात की टाइमिंग जिस तरह सेट थी, उसके हिसाब से अब तक उसे फ़ोन कर लेना चाहिए था। 4:30 बजे उसकी तरफ से मायूस होकर आनिया ने खुद उसे फ़ोन किया, मगर मुसलसल बेल जाने के बावजूद फ़ोन रिसीव नहीं किया गया। उसे परेशानी हुई, आखिर वो फ़ोन क्यों रिसीव नहीं कर रहा। 4-5 मरतबा मुसलसल नंबर मिलाने के बाद बिलाखिर कॉल रिसीव कर ली गई। हेलो मजहर, मैं कब से आपके फ़ोन का इंतज़ार कर रही हूँ, आपने फ़ोन क्यों नहीं किया? वो बेचैनी से पूछने लगी। कैसी रही मीटिंग? क्या हुआ, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? हेलो मजहर, आप सुन रहे हैं ना? उसकी मुसलसल खामोशी उसे घबराहट में मुब्तला करने लगी थी। हाँ, मैं सुन रहा हूँ। बताएं ना, क्या रहा? मैंने कहा था ना मेरी अम्मी बहुत अच्छी हैं, वो आपको कुछ नहीं कहेंगी। हाँ, तुमने ठीक कहा था, उन्होंने वाकई मुझे कुछ नहीं कहा। एयरपीस में उसकी सर्द आवाज़ उभरी थी। सिर्फ उन्होंने मुझे गालियाँ दी, बुरा भला कहा और फिर स्कूल के चौकीदार से धक्के मारकर वहाँ से निकलवा दिया। मेरा ख्याल है ये कुछ नहीं, बहुत कुछ है, वो बहुत चबा चबा कर बोला था। मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि मुझे वहाँ बेइज्जत करने के लिए बुलवाया जा रहा है। आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो रुहासी हो गई। और अम्मी भला क्यों करेंगी ऐसा? इस सवाल का जवाब तुम अपनी अम्मी से मांगना। जितने अच्छे तरीके से उन्होंने ये ड्रामा डायरेक्ट किया है, तुम्हारे लिए भी कोई तसल्ली बख्श जवाब मौजूद होगा। कोई ऐसा जवाब जो तुम्हें मुझसे मुतनफ़र कर दे, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने अपने तर्ज़ अमल से मुझे मुतनफ़र करने की कोशिश की। पता नहीं मैंने कैसे सोच लिया कि वो कोई मासूम सी खातून होंगी। हालांकि मुझे समझ लेना चाहिए था। जिस औरत ने शोहर की मावनत के बगैर बच्चों की परवरिश की, जिसने अपनी आधी से ज़्यादा उम्र मुलाजमत करते गुजार दी, वो मासूम कैसे हो सकती है? ज़िंदगी में जिस जिस मुकाम पर उन्होंने धोखा खाया होगा, उस मुकाम पर धोखा देना भी सीखा होगा। अब वो यकीनन तुम्हें भी आकर कोई झूठी सच्ची कहानी सुनाकर मुझे रिजेक्ट कर देंगी और तुम्हारी शादी आदिल से ही करवाएंगी। तुम जैसी घर की 4 दीवारी में रहने वाली लड़की को अपनी उंगलियों पर नचाना उनके लिए कौन सा मुश्किल होगा। मसला तो तब होता जब तुम अपनी बाकी बहनों की तरह बाहर की हवा खाकर शातिर हो चुकी होती। आप मेरी अम्मी के बारे में इस तरह से बात मत करें, उसने खुद को कहते सुना। मजहर खामोश हो गया था। आई एम सॉरी, मुझे वाकई इस तरह नहीं कहना चाहिए था। मुझे माफ़ कर दो। मैं भूल गया था तुमसे मोहब्बत मैंने की है। उस मोहब्बत के बदले में हर तरह की तजलील सहना मेरा फ़र्ज़ है। इस तरह मत कहें। उसकी आवाज़ सदमे के ज़ेरे असर काँप रही थी। हाँ, वाकई मुझे इस तरह नहीं कहना चाहिए था। यूँ भी बेइज्जती तो मेरी हुई है, तुम्हें इससे क्या फ़र्क पड़ता है? खटाक की आवाज़ के साथ ही राब्ता मुनक़ता हो गया था। वो चंद लम्हे बेयकीनी से रिसीवर को देखती रही, फिर उसे क्रेडल पर डाल दिया और पलंग पर गिरने के अंदाज में बैठकर मजहर की कही हुई बातों पर गौर करने लगी। मगर उसे एहसास हुआ ये काम आसान नहीं था। उसके दिमाग में धमाके हो रहे थे। उसे अंदाज़ा था अम्मी मजहर के मामले में तामुल से काम लेंगी, मगर वो ये करेंगी उसे अंदाज़ा नहीं था।
نہ ہی اسے یقین آ رہا تھا۔ کیا مظہر نے صحیح کہا تھا کہ امی اسے اپنی انگلیوں پر نچانا چاہتی تھیں؟ صرف ایک نہیں، کئی سوال تھے جو اس کے ذہن میں ابھر رہے تھے، مگر ان سب سوالوں کے جواب اسے صرف امی دے سکتی تھی، اور اس کے لیے امی کا انتظار کرنا تھا۔ بے تحاشا دھڑکتے ہوئے دل اور الجھی ہوئی سوچوں کے ہمراہ وہ امی کا انتظار کرنے لگی تھی۔ گھڑیاں ایک بار پھر رک رک کر گزرنے لگی تھی۔ اس لڑکے سے ملے بغیر میں کیا رائے دے سکتی ہوں؟ اس نے امی کو کہتے سنا تھا۔ آج اسے اسکول آنے کے لیے کہا تھا مگر وہ آیا ہی نہیں۔ آنیہ اس سے پوچھو وہ کیوں نہیں آیا؟ ثانیہ سے کہتے کہتے وہ اس سے مخاطب ہوئی تھیں اور وہ ہکا بکا انہیں دیکھتی رہ گئی تھی۔ کتنے دھڑلے سے وہ جھوٹ بول رہی تھی۔ آنیہ کے اندر چناکے سے کچھ ٹوٹ گیا تھا۔ ساری زندگی سچ بولنے کا سبق دینے والی ماں جھوٹ بولتی کیسی لگ رہی تھی، کوئی اس سے پوچھتا۔ یکایک انہیں احساس ہوا آنیہ کے دیکھنے کا انداز بہت عجیب تھا۔ وہ اٹھی۔ کیا ہوا، کوئی مسئلہ ہے؟ انہوں نے الجھ کر پوچھا۔ آپ نے بہت برا کیا ہے امی، بہت ہی برا۔ اس کا لہجہ صدمے سے چور تھا۔ کیا کیا ہے میں نے؟ وہ حیرانی سے بولی۔ پیشانی پر ان گنت لکیریں ابھر آئی تھیں جیسے کچھ بھی سمجھنے سے قاصر ہوں۔ آنیہ کے لبوں پر تمسخرانہ مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ میرے اعتماد کو توڑا ہے آپ نے، اس نے ایک ایک لفظ چبا کر ادا کیا تھا۔ آپ نے مظہر کو اس لیے بلوایا تھا تاکہ انہیں بے عزت کر کے وہاں سے نکلوا سکے۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ حلیمہ کو اس کی بات سن کر دھچکا لگا تھا۔ وہ آیا ہی نہیں تو میں ایسا کیسے کر سکتی ہوں؟ جھوٹ مت بولیں امی، کم سے کم میرے سامنے مت بولیں، وہ چیخی تھی۔ مظہر نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے، آپ نے انہیں گالیاں دیں، برا بھلا کہا اور چوکیدار سے دھکے مار کر نکلوایا۔ پتہ نہیں میں آپ کی پلاننگ کو سمجھی کیوں نہیں۔ پہلے آپ نے اچانک مظہر سے ملنے کی خواہش ظاہر کی، پھر انہیں گھر کی بجائے اسکول بلوا لیا تاکہ آپ ان کے ساتھ جو بھی سلوک کریں اس کا مجھے علم نہ ہو سکے۔ حلیمہ ایک دم پرسکون ہوئی تھی۔ تو میرا شخص صحیح تھا، وہ شخص فراڈ ہے۔ فراڈ وہ نہیں آپ ہیں، وہ پھر چلائی۔ بکواس بند کرو اپنی، حلیمہ کا تحمل جواب دے گیا تھا۔ میں آرام سے تمہاری سن رہی ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو بھی تمہارے منہ میں آئے وہ تم بولو۔ 2 تھپڑ لگیں گے تو یہ جو محبت کا بھوت سوار ہے فوراً اتر جائے گا۔ میرا خیال تھا تم میں کچھ عقل باقی ہے، مگر افسوس میرا خیال غلط تھا۔ اس لڑکے سے ملنے کا فیصلہ میں نے اس لیے کیا تھا کہ میں تمہاری خوشی کو اہم سمجھتی ہوں۔ اگر وہ واقعی مجھے تمہارے قابل لگتا تو میں عادل اور اشفاق بھائی صاحب کے سامنے شرمندگی برداشت کر لیتی اور مطمئن رہتی کہ تم تو خوش ہو۔ اور دوسری بات، اسے گھر کی بجائے اسکول اس لیے بلوایا تھا کہ ایک غیر مرد کو اپنے گھر کا راستہ دکھانا نہیں چاہتی تھی۔ اس گھر میں صرف تم ہی نہیں ہو، میری اور بیٹیاں بھی ہیں، اور بیٹیوں کی ماں کو ہر قدم بہت سوچ سمجھ کر اٹھانا پڑتا ہے۔ میں سچ کہہ رہی ہوں آنیہ، وہ مجھ سے ملنے نہیں آیا۔ وہ جھوٹ بول رہا ہے تم سے، اور اس کا یہی جھوٹ اس کے فراڈ ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ وہ تمہیں مجھ سے متنفر کرنا چاہتا ہے اور آپ مجھے اس سے، اس نے دو بدو کہا۔ حلیمہ چند لمحے خاموش رہیں، وہ جیسے اپنا غصہ ضبط کر رہی تھیں۔ پہلی بات تو یہ کہ میں ایسا کچھ نہیں کر رہی، میں تمہیں تصویر کا صحیح رخ دکھانا چاہتی ہوں اور بس۔ دھوپ میں پتھر چمک رہا ہو تو وہ سونے کا نہیں بن جاتا۔ تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ تم پتھر کو ہی سونا سمجھ رہی ہو۔ ذرا خود سوچو، اگر میں ایسا کچھ کرتی تو سب سے پہلے مجھے تمہارے رد عمل کا خدشہ ستاتا۔ اپنی طرف سے تو آپ نے پوری پلاننگ درست کی تھی، آپ کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ مظہر مجھے سب کچھ بتا دیں گے، اس نے زہر خند سے کہا۔ بے وقوف یا کم عقل نہیں ہوں میں، جب تم میرے اعتماد کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے میری ناک کے نیچے اتنا بڑا کھیل کھیل سکتی ہو تو مجھ سے ملاقات کے بعد ہی پوری رپورٹنگ تو لینی ہی تھی تمہیں۔ اگر میں ایسا کچھ کرتی تو فوراً سمجھ لیتی کہ اس نے تمہیں بتا دیا ہوگا۔ ایسا کون سا کھیل کھیلا ہے میں نے؟ اس نے جل کر کہا۔ بات کو مت بڑھاؤ آنیہ، امی ٹھیک کہہ رہی ہیں، اسکول کوئی نہیں آیا۔ شفق نے کہنا چاہا مگر آنیہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ تم اپنی بکواس بند رکھو، تم تو سب سے بڑی چمچی ہو ان کی۔ آنیہ مجھے خود پر ہاتھ اٹھانے پر مجبور مت کرو، وہ ضبط کی آخری حد پر تھی۔ ارے یہ تو اچھا موقع ہے آپ کے لیے، مجھ پر ہاتھ مت اٹھائیں، قتل کر ڈالے مجھے۔ اتنی بڑی غلطی کی ہے میں نے، کسی کو اپنی مرضی سے پسند کیا۔ تم اپنے ہوش میں نہیں ہو، اس لیے فوراً دفع ہو جاؤ یہاں سے، انہوں نے انگلی اٹھا کر کہا۔ نہیں دفع ہوں گی میں، پہلے آپ کو بتانا ہوگا ایسا کون سا کھیل کھیلا ہے میں نے آپ کی ناک کے نیچے۔ پرسوں سے یہی سن رہی ہوں کہ آپ کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی۔ ایسا کیا کیا ہے میں نے؟ کسی کو پسند ہی کیا ہے نا؟ شادی کرنا چاہتی ہوں عزت کے ساتھ، پھر بھی مجھ پر انگلی اٹھائی جا رہی ہے۔ اپنی ان بیٹیوں کو دیکھیں، یہ گھر سے باہر جا کر کیا کیا کرتی پھرتی ہیں، جانتی بھی ہیں آپ؟ اس نے خصوصیت سے شفق اور ثانیہ کی طرف اشارہ کیا تھا۔ اپنے کرتوتوں پر پردہ ڈالنے کے لیے میری بیٹیوں کو بیچ میں مت لاؤ، انہوں نے سخت لہجے میں تنبیہ کی تھی۔ آپ کی بیٹیاں؟ اس نے نخوت سے دہرایا۔ مجھے کیا کوڑے کے ڈھیر سے اٹھایا تھا؟ کاش ایسا ہی ہوا ہوتا، میں خود کو تسلی دے لیتی کہ یہ بے حیا لڑکی میری بیٹی نہیں ہے۔ واہ امی، میرے لیے آپ ہر طرح سے الفاظ استعمال کر رہی ہیں اور اپنی ان چہیتیوں پر حرف بھی نہیں آنے دے رہی۔ کمال ہے، صرف اسی لیے نا
کہ وہ بھی آپ کی ہی طرح ملازمت کرتی ہیں۔ اگر ان کی بات ہوگی تو پھر آپ کی بھی ہوگی۔ ابو کبھی ہوش میں نہیں رہے، ہم سب چھوٹے تھے، آپ نے بھی تو ابو کی ناک کے نیچے کھیل کھیلے ہوں گے۔ بکواس بند کرو اپنی، ثانیہ نے اسے زوردار تھپڑ رسید کیا تھا۔ جواباً آنیہ نے اسے بری طرح دھکیلا۔ خبردار جو اب مجھے ہاتھ بھی لگایا، نفرت کرتی ہوں میں تم سب سے۔ وہ حلق کے بل چلائی تھی۔ اور آپ، اس نے حلیمہ کی طرف انگلی اٹھائی، آپ چاہے کچھ بھی کہیں، مظہر کی اہمیت کو میری زندگی سے کبھی ختم نہیں کر سکیں گی۔ وہ بھاگتی ہوئی سیڑھیاں چڑھ گئی تھی۔ حلیمہ نے کچھ نہیں کہا، وہ بے یقین دم بخود اسے جاتا دیکھتی رہی تھی۔ زندگی میں پہلی بار انہوں نے اسے ایک تھپڑ مارا تھا۔ جواباً اس نے انہیں ایک تھپڑ نہیں مارا تھا، اس نے انہیں کئی تھپڑ مارے تھے۔ زندگی بھر انہیں دنیا والوں کی زبانوں کا ڈر رہا تھا، مگر آج انہیں پتہ چل گیا تھا وہ خوف تو کچھ بھی نہیں تھا۔ ان کی بیٹی کی زبان دنیا والوں کی زبانوں سے زیادہ وحشتناک ثابت ہوئی تھی۔ وہ پاگل ہو گئی ہے امی، اسے نہیں پتا اس نے کیا کہا ہے۔ ثانیہ انہیں سہارا دینا چاہتی تھی، مگر زمین پر بیٹھتے ہوئے انہوں نے خود کو کسی دلدل میں دھنستے محسوس کیا تھا۔ تمہارے ساتھ وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا، ہمایوں سلیمان نے کھڑکی کے پردے ایک جھٹکے سے ہٹاتے ہوئے کہا۔ بہت تیز روشنی ایک دم سے پورے کمرے میں پھیل گئی تھی۔ گیتی نے ناگواری سے بازو آنکھوں پر رکھ لیا۔ پردے گرا دو، میں سونا چاہتی ہوں، اس نے کہا، مگر ہمایوں کمرے سے جا چکا تھا۔ اس نے کمبل سر تک کھینچ لیا اور سونے کی کوشش کرنے لگی، مگر بڑی دیر تک کروٹیں بدلنے کے بعد بھی نیند آ کر نہ دی۔ تب اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھا موبائل اٹھا لیا اور حیران ہوئی۔ پچھلی رات کے مختلف اوقات میں موصول ہونے والی ریشم کی 20 مس کالز تھیں۔ چونکہ اس نے موبائل کی بیپ آف کی ہوئی تھی، اس لیے پتہ نہیں چل سکا۔ کچھ سوچ کر اس نے ریشم کا نمبر ملایا اور سلائیڈنگ ڈور دھکیل کر باہر نکل آئی۔ اونچے اونچے درختوں سے جھانکتی دھوپ بہت بھلی معلوم ہو رہی تھی۔ کل رات مجھے یاد کرتے برباد کر دی بدبخت، کال ریسیو ہوتے ہی اس نے شرارتی انداز میں کہا تھا۔ لیکن میری رات برباد نہیں ہوئی، ہمایوں نے مجھے گولڈ کا نیکلس دیا ہے، بڑا یونیک سا ڈیزائن ہے اور… ہیلو ریشم، سن رہی ہو؟ اس کو ریشم کی غیر معمولی خاموشی نے چونکا دیا تھا، مگر چند لمحے بعد جو ریشم نے کہا اس نے اس کے حواس گم کر دیے تھے۔ گیتی، ریحاب مر گئی۔ اس کی سرسراتی ہوئی آواز گیتی کے کانوں سے ٹکرائی تھی اور وہ دم بخود رہ گئی تھی۔ گھر میں مہیب سا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ سوئی بھی گر جاتی تو شور محسوس ہوتا، مگر محسوس کرنے کی بات تھی، اسے اپنے احساسات سے چھٹکارا ملتا تو کسی اور طرف دھیان دیتی۔ چھوٹا سا دل تھا، مگر اس وقت کسی میدان جنگ کا گمان ہو رہا تھا جہاں حقیقتاً گھمسان کا رن پڑا تھا۔ ایک سوچ آتی دوسری جاتی، بلکہ جاتی بھی کہاں تھی، چلی جاتی تو سکون نہ آ جاتا، بے چینی نہ مٹ جاتی جو ذہن کے کئی سمتوں میں بٹے ہونے کے باعث لاحق ہو رہی تھی۔ اللہ کوئی سبب بن کیوں نہیں جاتا؟ اس نے بڑی آس سے دعا کی تھی، فیصلہ تو کر ہی چکی تھی، اب تو بس عمل ہی کرنا تھا، مگر اس کے لیے بھی تو موقع درکار تھا جو مل کے ہی نہیں دے رہا تھا۔ لوگ اچھے ہوتے ہیں، دشوار راستوں پر بھی قدم رکھ دیں تو ساری کٹھنائیاں دور ہو جاتی ہیں۔ ایک ہم ہے رستہ صاف ستھرا بھی ہو، پیر رکھتے ہی دشواریاں نمودار ہونے لگتی ہیں، جیسے کاٹن کی قمیص پر رنگ برنگے دھاگوں سے بڑے بڑے پھول کاڑے جا رہے ہوں۔ مگر اب نہیں۔ چاند کی چاندنی سب کے لیے ہوتی ہے، یہ تو ہو نہیں سکتا کہ کسی کا حصہ تھوڑا ہو کسی کا زیادہ۔ مجھے بھی اپنے حصے کی چاندنی چاہیے خواہ۔ ابھی سوچ یہیں تک پہنچی تھی کہ نچلے پورشن سے کچھ کھٹر پٹر سنائی دی۔ پہلے امی کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا ہے، وہاں سے چچا کی طرف۔ یہ ثانیہ کی آواز تھی۔ وہ بے ساختہ خوفزدہ ہو کر اٹھ بیٹھی۔ چچا کی طرف کیوں جانا ہے؟ ایک بڑا سا سوالیہ نشان آنکھوں کے بالکل سامنے آ رکا۔ کئی اندیشے تھے جو اس کی جانب لپک رہے تھے۔ بڑی سرعت سے اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے الماری کے سب سے نچلے خانے میں چھپایا ہوا موبائل نکال کر مظہر کو فون کرنے کی کوشش کی، مگر ہر بار کی طرح اس بار بھی وہ اس سے بات کرنے میں کامیاب نہیں ہوئی۔ مظہر اس سے اس قدر خفا ہو چکا تھا کہ بات کرنے کا روادار بھی نہیں تھا۔ نیچے گیٹ کھلا تھا، اس نے گھبرا کر موبائل وہیں الماری کے نچلے خانے میں پھینک دیا اور الماری بند کر دی۔ چند لمحے بعد گیٹ بند ہونے کی آواز آئی اور پھر سے خاموشی چھا گئی۔ آنیہ کے لبوں سے پرسکون سانس خارج ہوئی، گویا تقدیر اس پر مہربان ہو ہی گئی تھی۔ کچھ پل اپنا اگلا لائحہ عمل سوچتے رہنے کے بعد وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور چادر اوڑھنے لگی تھی۔ یہ بڑے فیصلہ کن لمحات تھے اور اسے ان لمحات کا پورا فائدہ اٹھانا تھا۔ سنسنی کی ایک تیز سی لہر بار بار اس کے وجود میں دوڑ جاتی تھی۔ چادر اوڑھنے کے بعد اس نے پرس اٹھایا، تب کوئی خیال آیا تھا، مگر اگلے ہی لمحے اس نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے اس گھر سے کچھ نہیں چاہیے۔ وہ روٹین کے موڈ میں نیچے آ گئی۔ سامنے ہی ساتھ ساتھ بنے دونوں کمروں کا منظر دکھائی دے رہا تھا۔ کچھ سوچ کر وہ اس کمرے کی طرف آئی جہاں زینب موجود تھی۔ زینب امی کہاں ہیں؟ اس نے لہجہ حتی المقدور ایسا رکھنے کی کوشش کی تھی جو کسی غیر معمولی پن کو ظاہر نہ کرے۔ ثانیہ آپی اور نرمین انہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی ہیں، کل سے ان کا بخار نہیں اترا۔ زینب نے قدرے سرد مہری سے جواب دیا۔
اس کے گزشتہ رویے کے پیش نظر جو شدید قسم کی خفگی ان سب کے دلوں میں آ چکی تھی، اس کی ہلکی سی شبیہ اس وقت زینب کے لہجے میں بھی دکھائی دے رہی تھی، مگر اس وقت اس کے رویے پر دھیان دیا جا سکتا تھا نہ اس نے دیا تھا۔ اچھا، میں ثنا کی طرف جا رہی ہوں، کچھ دیر بعد آ جاؤں گی۔ یہ اس کا بریسلیٹ میرے پاس رہ گیا تھا، آج اسے کسی فنکشن میں جانا ہے، یہی پہن کر میں دے کر واپس آتی ہوں۔ دل میں چور تھا جو برخلاف عادت وضاحت دیتی چلی گئی۔ امی کو آ جانے دیں، پھر چلی جائیے گا، زینب نے کہا۔ امی کے آنے تک میں واپس بھی آ جاؤں گی۔ لیکن آپی، زینب متردد تھی۔ اوہو، کہہ تو رہی ہوں ابھی آ جاؤں گی۔ اچھا، تم اچھی سی چائے بنا کر رکھو، میں گھر کے اندر بھی نہیں جاؤں گی، باہر سے ہی پکڑا کر آ جاؤں گی۔ اپنی طرف سے جلدی ظاہر کرتی وہ صحن عبور کر گئی۔ گیٹ بھی خود ہی باہر سے بند کر دیا، لیکن باہر نکل کر ثنا کے گھر کی طرف جانے کے بجائے اس نے مین روڈ کی طرف چلنا شروع کر دیا تھا۔ اتنا تیز وہ شاید زندگی میں کبھی نہ چلی ہو، مگر ہر بڑھتے قدم کے ساتھ وہ ایک مخصوص خوف کے تحت پیچھے مڑ کر ضرور دیکھتی تھی۔ ابھی شام نہیں ڈھلی تھی مگر گلی میں چہل پہل شروع ہو گئی تھی۔ ایک جگہ بچے فرضی وکٹیں بنا کر کرکٹ کھیل رہے تھے، دوسری طرف گولے گنڈے کی ریڑھی بھی موجود تھی۔ اس وقت اس نے پلٹ کر دیکھا جب بری طرح کسی سے ٹکرا گئی۔ اے ہے، بیڑا غرق ہو تمہارا۔ یہ خوشی بوا تھی۔ آنیا کا دل چاہا سر پیٹ ڈالے اپنا یا ان کا۔ آنکھیں ہیں کہ نہیں؟ اور یہ بھاگی کہاں جا رہی ہو، میں پوچھتی ہوں۔ وہ بوا، میں اپنی سہیلی کی طرف جا رہی ہوں، اس نے جلدی سے کہا۔ تو کیا ٹرین میں سوار ہو کر جانا ہے؟ بتاؤ، آج کل کے بچوں میں سکون کہاں؟ انہوں نے باجماعت سب کو گھسیٹا۔ اچھا، تمہاری اماں گھر پر بڑے ضروری کام سے آئی ہوں؟ ہاں جی، وہ آپ ہی کا انتظار کر رہی ہیں۔ اچھا بوا، اللہ حافظ۔ اس سے قبل کہ بوا بات سے بات نکالتی چلی جاتی، اس نے دوڑ لگا دی، اور اس بار پلٹ کر دیکھنے کی حماقت بھی نہیں کی تھی۔ ہاں، گلی کے آخری کنارے پر موجود رکشہ میں سوار ہونے سے قبل اس نے گھر کی جانب دیکھا تھا، جسے وہ بڑے شوق سے ٹھوکر مار کر جا رہی تھی۔ ایک پل کے لیے یوں لگا گویا پوری کائنات مہیب سناٹے کے حصار میں آ گئی ہو۔ مجھے پتا ہے امی، میرے عمل سے آپ کو دکھ ہوگا، مگر یہ قدم اٹھانے پر بھی تو آپ ہی نے مجبور کیا ہے مجھے۔ آپ مظہر کے ساتھ وہ نہ کرتی جو آپ نے کیا تو میں بھی کبھی ایسا نہ کرتی۔ ہو سکے تو میری غلطی معاف کیجیے گا۔ یہ نہیں کہ مجھے آپ سے محبت نہیں، لیکن اس محبت میں آپ کی خوشی کی خاطر اپنی خوشیاں تو قربان نہیں کر سکتی نا۔ ضمیر کو خاموش کروانا کوئی مشکل کام ہے، وہ بھی بڑے آرام سے یہ سہل کام انجام دے کر خود کو احساس جرم سے بری کر چکی تھی، اور بہت ہلکی پھلکی ہو کر رکشہ میں سوار ہو گئی تھی۔ آج وہ بے تحاشا تھک گیا تھا، اسی تھکاوٹ کی وجہ سے اسے نیند بھی ٹھیک سے نہیں آ رہی تھی، یا شاید وہ بھوک کا احساس تھا جو اسے سونے نہیں دے رہا تھا۔ جس وقت وہ گھر آیا اتنا تھکا ہوا تھا کہ وہ مشکل عشاء کی نماز ادا کی اور سونے کے لیے لیٹ گیا۔ اس کا خیال تھا بھرپور نیند تھکاوٹ دور کر دے گی، تبھی کھانے کے لیے بھی انکار کر دیا تھا، مگر اس وقت لگ رہا تھا کھائے بنا نیند ہی نہیں آئے گی۔ صبح ابھی آفس کی تیاری بھی شروع نہیں کی تھی کہ باٹا پور والی فیکٹری سے مینیجر کی کال آ گئی۔ ملازمین ہڑتال کیے بیٹھے تھے۔ پچھلے دنوں ایک ورکر چمڑا کاٹنے کی مشین کے کٹر سے زخمی ہو گیا تھا۔ یونین اسی بات کو اچھال رہی تھی۔ آدھے سے زیادہ غیر جانبدار ملازمین کو بھی انہوں نے اپنے ساتھ ملا لیا تھا، اور اب ان کی ایک ہی ضد تھی کہ مالکان ان سے فیس ٹو فیس بات کریں۔ مینیجر بیچارہ 2 دن تک اپنی سی کوششیں کرتا رہا تھا، لیکن جب معاملہ سنبھلا نہیں تو اسے کال کی۔ شاہ نواز آفس کی بجائے وہاں پہنچا تو یونین کا صدر اور ہی مسئلہ کھڑا کیے بیٹھا تھا۔ اب تو جو بھی بات ہوگی لاشاری صاحب سے ہوگی، آپ انہیں بلوائیں۔ او اللہ کے بندے، تمہیں کون سی زبان میں سمجھاؤں، وہ نہیں آ سکتے، ابھی تو بیماری سے اٹھے ہیں، ڈاکٹر نے پریشانی اور سفر سے منع کیا ہے، اور بتا تو رہا ہوں مجھے انہوں نے ہی بھجوایا ہے، اور ایسے کون سے معاملات ہیں جو آپ میرے سامنے نہیں بیان ہو سکتے؟ اس سے پہلے بھی تو میں ہی تم سب کی سنتا رہا ہوں۔ شاہ نواز اس سے اسی کے انداز میں بات کر رہا تھا۔ پہلے کی بات نہ کریں سر جی، آپ ہماری سنتے تھے، لیکن اب ہمیں سمجھ آ گئی ہے، کرسی پر بیٹھ کر کام کرنے والے مشین کے آگے کھڑے ہو کر کام کرنے والوں کے مسئلوں کو نہیں سمجھ سکتے، اگر دعویٰ کریں تو جھوٹ بولتے ہیں۔ ایک بولا، بھگو کے اچھی مار لیتے ہو یار، شاہ نواز نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا جی شکریہ، وہ عاجزی سے مسکرا دیا، لیکن عقیل جو یونین کا صدر تھا اس کے گھورنے پر منہ نیچے کر لیا۔ بات صاف ہے سر، اس بار ہم کام تبھی شروع کریں گے جب ہمارے مطالبات مانے جائیں گے۔ اس کا انداز ابھی بھی جارحانہ تھا، اور شاہ نواز کو فی الحال تحمل سے کام لینا تھا۔ مطالبات ماننے کی باری تو تبھی آئے گی نا جب تم بتاؤ گے۔ ایک بات تو پکی ہے، بڑے صاحب یہاں نہیں آئیں گے۔ ہاں، میں ان تک تم لوگوں کی ڈیمانڈ ضرور پہنچا دوں گا، جیسے کہ ہمیشہ ہوتا رہا ہے، مگر جب تک فیصلہ نہیں ہو جاتا تم لوگوں کو کام شروع کرنا پڑے گا۔ اس نے بھی مطالبہ رکھا۔ ناممکن، اس بار تو کسی صورت نہیں، عقیل قطعیت سے بولا۔ شاہ نواز چند لمحے کچھ سوچتا رہا، پھر بولا، ڈیمانڈز بتاؤ۔ شاہد کے خاندان کی کفالت کرنا ہوگی۔ اس نے باقی ساتھیوں کے اشارے پر بات رکھی۔ وہ بیچارہ واحد کفیل تھا گھر کا، مشینری کی وجہ سے اپنا ہاتھ گنوا بیٹھا۔ اس نے بھڑکتے ہوئے لہجے میں کہا،
یہ کوئی کہنے کی بات نہیں ہے، شاہد کے خاندان کی مدد ہو رہی ہے، تم تصدیق کروا لو اس کے گھر والوں سے، پھر میں رسیدیں بھی دکھا سکتا ہوں۔ دوسری بات یہ کہ مشینیں ناقص نہیں ہیں۔ شاہد اپنی غلطی سے زخمی ہوا کیونکہ اس وقت وہ نشے میں تھا۔ کمرے میں 1 منٹ کی خاموشی چھائی رہی۔ عقیل کے ساتھ آئے باقی ملازم اس کی شکل دیکھنے لگے تھے۔ یہ جھوٹ ہے، اپنی غلطی پر پردہ ڈال رہے ہیں آپ، عقیل نے غصے سے کہا۔ جھوٹ نہیں بول رہا میں، یہ بات تم بھی اچھی طرح جانتے ہو۔ شاہ نواز کا لہجہ اب دوستانہ نہیں رہا تھا۔ شاہد کی تو خیر رپورٹس ہیں میرے پاس جن سے ثابت ہوتا ہے وہ نشے میں تھا۔ جن مالکان کی خود غرضی کی تم بات کر رہے ہو وہ چاہتے تو یہی کہہ کر بری ذمہ ہو جاتے، لیکن ہمیں تو عقیل نے کہا کہ شاہد کے گھر والوں کو کچھ نہیں دیا گیا۔ ایک ورکر نے حیرانی سے عقیل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مجھے کیا پتا، مجھے تو شاہد کی ماں نے کہا تھا۔ عقیل گھبرا کر بولا۔ اگلا مطالبہ، شاہ نواز نے بات سمیٹی۔ کچھ نہیں سر جی، ہم سب تو بس یہی چاہ رہے تھے کہ شاہد کو اس کا حق مل جائے، ورنہ اور تو کوئی بات نہیں۔ اللہ خوش رکھے بڑے صاحب تو بغیر کہے ہی سارے مطالبے پورے کر دیتے ہیں۔ اور وہ ہیڈ سپروائزر کی بات، عقیل نے جلدی سے جملہ احباب کو یاد دلانا چاہا۔ ہاں جی، ہیڈ سپروائزر بھی بدل دیں۔ اب اس سے کیا شکایت ہو گئی؟ تنگ بہت کرتا ہے سر جی، وقتی بے وقتی ڈیوٹیاں لگا دیتا ہے، آج چھٹی پر ہے ورنہ ہمیں کہاں بات کرنے دیتا۔ اور کیا جی، ہم تو کہتے ہیں عقیل بھائی کو اس کی جگہ بٹھا دیں، یہ ہماری سنتے تو ہیں۔ اس والے کو اپنی سنانے کا کچھ زیادہ ہی شوق تھا۔ شاہ نواز نے پرسوچ نظر عقیل پر ڈالی۔ اس بارے میں بھی ہم جلد ہی کوئی فیصلہ کریں گے، لیکن شاہد کا معاملہ تو نبٹ چکا، میرا خیال ہے فیکٹری کا تالا کھل جانا چاہیے۔ ان کے جانے کے بعد شاہ نواز فوراً ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا مسئلہ ہے مجیب صاحب، پتہ کروائیں ہیڈ سپروائزر کا۔ سر، سپر ہیڈوائزر کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ عقیل ہی فساد کی جڑ ہے، اسے نکال باہر کریں، سارے معاملات خود ہی حل ہوتے رہیں گے۔ ہر دفعہ یہ عقیل ہی سب کو بھڑکا کر ہڑتال کرواتا ہے، مینیجر نے کہا۔ مجھے لاشاری صاحب سے مشورہ کر لینے دیں، پھر ہی کوئی حل نکالتے ہیں۔ اس نے معاملہ سمیٹ لیا۔ باٹا پور سے وہ 1 بجے کے بعد ہی نکلا تھا اور یہاں سے سیدھا آفس پہنچنا تھا، کیونکہ انٹرویو کے سلسلے میں اس کا انتظار ہو رہا تھا۔ فائنانس ڈپارٹمنٹ میں کچھ نیا سٹاف بھرتی کیا جا رہا تھا اور وہ انٹرویو پینل کا اہم رکن تھا۔ ابھی راستے میں ہی تھا کہ جہانگیر لاشاری کا فون آ گیا۔ ان کی بہن انگلینڈ شفٹ ہو رہی تھی اور آج انہیں لنچ پر انوائٹ کر رکھا تھا۔ انوائٹڈ تو وہ بھی تھا مگر انٹرویو کینسل کرنا مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ کینسل کرنے کی کیا ضرورت ہے سر، میں سنبھال لوں گا، پھر واحدی صاحب بھی موجود ہوں گے، ویسے بھی کتنے سارے ضرورت مند لوگ آس لگا کر بیٹھے ہوں گے، یوں اچانک انٹرویو کینسل کرنا مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا۔ اس نے بڑے آرام سے سارا بوجھ اپنے کندھوں پر لے لیا تھا۔ 5 بجے تک انٹرویوز ہوتے رہے، کھانا کون کھاتا؟ اس کے بعد وہ میریٹ پہنچ گیا۔ اپنے نئے آفس کی ڈیزائننگ کے لیے جہانگیر لاشاری نے اٹلی سے انٹیریئر ڈیزائنر بلوائے تھے اور شاہ نواز کو انہیں سائٹ وزٹ کروانا تھا۔ بات صرف وزٹ کروانے تک رہتی تو ٹھیک تھا، یہاں تو اسے باقی کے معاملات یعنی ڈیزائننگ پر اٹھنے والے اخراجات، مطلوبہ سامان کی فراہمی جیسے معاملات کو بھی دیکھنا تھا۔ 11 بجے کے قریب جب وہ گھر پہنچا تو سب گھر والے زری آپا کی طرف سے ہی نہیں آئے تھے۔ ولی بابا نے اس سے کھانے کا پوچھا مگر اس نے سونے کو ترجیح دی، اور اب 2 گھنٹے نیند کے پیچھے خوار ہونے کے بعد اسے اپنے پیٹ میں آگ لگی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بیزار ہو کر اٹھ ہی گیا۔ یہاں لیٹے لیٹے وقت برباد کرنے سے تو یہی بہتر تھا کہ کھانا کھا لیا جائے۔ یوں بھی بہت زیادہ فراغت اسے کبھی بھی راس نہیں آئی تھی۔ کھٹاکھٹ یادوں کے دریچے کھلتے چلے جاتے، ٹپاٹپ اداسی برسنے لگتی۔ ان نامساعد حالات میں وہ جتنا بھی خود ترسی کا شکار ہوتا کم تھا۔ کبھی کبھی وہ سوچتا کیا ہی اچھا ہوتا وہ اپنی غلطی مان کر معافی مانگ لیتا۔ اتنی انا بھی کس کام کی جو صدیوں کے خسارے منٹوں میں تقدیر کے کھاتے میں ڈال دے۔ وہ بالوں میں انگلیاں چلاتا کمرے سے باہر آ گیا۔ جو گزر چکا تھا اس پر صرف پچھتایا ہی جا سکتا تھا، اور وہ یہ کام خود کو زندگی کے جھمیلوں میں الجھاتے ہوئے بخوبی انجام دے رہا تھا۔ سارا ہی گھر خاموشی و تاریکی کی دبیز تہہ تلے اونگ رہا تھا۔ نیچے آتے ہوئے اس نے کاریڈور کی ایک لائٹ جلا دی تھی جس کی ہلکی سی سنہری کرنیں یہاں نیچے لاؤنج تک آ رہی تھی۔ کچن کی طرف جاتے ہوئے وہ بری طرح ٹھٹک کر رک گیا۔ چند لمحے اس نیم تاریکی سے مانوس ہونے میں لگے، تبھی پتہ چلا کونے والے سنگل صوفے پر اس وقت ٹیلی فون کا ریسیور کان سے لگائے بیٹھی تھی۔ شاہ نواز کو کچھ عجیب سا لگا مگر وہ سیدھا کچن میں چلا آیا۔ بلا وجہ کی ٹوہ میں رہنا اس کی عادت نہ تھی۔ فریج میں چکن بریانی موجود تھی، کیک تھا، کسٹرڈ کے علاوہ فروٹس بھی دکھائی دے رہے تھے۔ اس نے بریانی کی پلیٹ مائکرو ویو میں رکھی اور کوئی ایسی چیز تلاش کرنے لگا جو گریوی کے طور پر بریانی کے ساتھ کھائی جا سکے، لیکن رات شاید تازہ کھانا بنا ہی نہیں تھا۔ اس نے صبر سے بریانی کی بھاپ اڑاتی پلیٹ اون سے نکالی اور کھانے بیٹھ گیا۔ پہلے 3 نوالے اس نے بددلی سے کھائے مگر پھر وہ رغبت سے کھانے لگا۔ بھوک ہی اتنی لگی ہوئی تھی کہ سامنے ٹینڈے کدو جیسی سبزی بھی رکھ دی جاتی تو وہ اسی رغبت سے کھا لیتا۔
وہ پانی لینے کے لیے اٹھا تھا جب عقب میں قدموں کی چاپ سنائی دی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، گرم شال لپیٹا دروازے کے قریب اسوا کھڑی تھی۔ آؤ اسوا، وہ خوش دلی سے کہتا کرسی پر جا بیٹھا۔ ولی بابا نے بہت مزیدار بریانی بنائی ہے، تم بھی ٹیسٹ کرو۔ مجھے بھوک نہیں ہے، وہ اندر آتے ہوئے آہستگی سے بولی۔ شاہ نواز نے چمچہ منہ میں رکھتے ہوئے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی نظریں ہی نہیں، چہرہ بھی جھکا ہوا تھا اور بالکل خاموشی سے میز کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ اسے عجیب سا لگا۔ اسوا غیر معمولی طور پر سنجیدہ لگ رہی تھی اور اس کی اتنی خاموشی بے حد پر اسرار تھی۔ پھر اس نے تمہید باندھی، میں اپنے لیے کافی بناؤں گا کھانا کھا کر، تمہارے لیے بناؤں؟ اس نے سابقہ انداز میں پوچھا۔ اسوا نے آہستگی سے نفی میں سر ہلا دیا۔ شاہ نواز کو اس کی خاموشی نے لاجواب کیا تھا۔ کوئی مسئلہ ہے؟ چند لمحے کی خاموشی کے بعد شاہ نواز نے بغور اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ حارث شادی شدہ ہے، اس کا ایک بیٹا بھی ہے۔ اسوا نے بے حد سنجیدگی سے جواب دیا، لیکن یہ سنجیدگی صرف جملہ مکمل ہونے تک تھی۔ جملہ مکمل ہوتے ہی آنسو تواتر سے اس کے گال بھگونے لگے تھے۔ شاہ نواز نے چمچہ پلیٹ میں رکھ دیا، چند لمحے وہ بھی کچھ نہیں کہہ پایا تھا۔ بیٹھ جاؤ اسوا، اس نے آہستگی سے کرسی کھینچ کر کہا۔ لوگ دھوکہ کیسے دے لیتے ہیں، ان کا اپنا دل نہیں دکھتا؟ وہ اب ہچکیوں سے رونے لگی تھی۔ شاہ نواز نے اس کے کندھوں سے تھام کر کرسی پر بٹھا دیا۔ دل کتنا قیمتی ہوتا ہے مگر لوگوں کو پرواہ ہی نہیں۔ وہ نہ آتا میرے پاس مگر دھوکہ تو نہ دیتا۔ اس وقت میز کی سطح سے سر ٹکائے مسلسل بڑبڑا رہی تھی۔ شاہ نواز کو اس پر ترس آیا، محض اسی دکھ سے بچانے کے لیے وہ اس سے حقیقت چھپائے ہوئے تھا، ورنہ اسے تو تبھی پتہ چل گیا تھا جب اس نے حارث کے بارے میں چھان بین کروائی تھی۔ اس نے پانی کا گلاس لا کر اس کے سامنے رکھا، پھر اس کا سر آہستگی سے تھپ تھپا کر بولا، یہ پانی پیو اسوا، اور پلیز رونا بند کرو۔ پتہ نہیں تم لڑکیاں اتنا رو کیسے لیتی ہو، کوئی مسئلہ ہوا، کوئی پریشانی آئی تو بیٹھ کر رونا شروع کر دیں گی۔ رونے سے مسائل حل ہو جاتے ہیں کیا؟ اگر ہاں تو پھر لوگ اکیلے کیوں روتے ہیں؟ انہیں اجتماعی طور پر رونا چاہیے، ہو سکتا ہے اس طرح سے مسائل اور بھی جلد حل ہونے لگیں۔ رکو، میں بھی رونے کی کوشش کرتا ہوں، کیا پتہ ہم دونوں کے آنسو مل کر کوئی جادوئی اثر کریں اور اس اثر سے حارث اپنی بیوی کو طلاق دے، اپنے بچے کو یتیم خانے میں ڈلوا دے اور خود آ کر تمہارے قدموں میں مر جائے۔ قدموں سے یاد آیا، ہمارے آفس کے بالکل سامنے والے فٹ پاتھ پر ایک ملنگ بیٹھا ہوتا ہے اور اس کے پاس ایک بورڈ پڑا ہوتا ہے جس پر یوں تو اور بھی کافی کرامات کا ذکر ہوتا ہے، لیکن سب سے اوپر محبوب قدموں میں وہ بھی صرف چند گھنٹوں میں کی عبارت لکھی ہوتی ہے۔ کل میں تمہیں اس کے پاس لے چلوں گا، لیکن ابھی اس وقت میں رونے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس وقت رونا دھونا بھول کر بے حد حیرانی سے اس کی شکل دیکھ رہی تھی، جہاں سنجیدگی تھی مگر الفاظ۔ آپ مذاق کر رہے ہیں؟ اس کے خاموش ہوتے ہی اس نے حیرانی سے پوچھا۔ میرا کیا دماغ خراب ہے جو اتنی کریٹیکل سچویشن میں مذاق کروں گا؟ مجھے پتا ہے آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں، وہ روحانسی ہو گئی۔ چلو شکر ہے، کم سے کم اتنی عقل تو ہے تم میں۔ کرسی گھسیٹ کر آرام سے بیٹھتے اس نے اور بھی طنز سے کہا۔ آپ کہہ سکتے ہیں، وہ استہزائیہ ہنسی۔ آپ پر گزری نہیں ہے نا، جسے خود ایکسپیرینس نہ ہو وہ دوسروں کو باتیں ہی سنا سکتا ہے۔ آئی ایم سوری، میں اپنا غم شیئر کرنے آپ کے پاس آ گئی۔ پلیز انجوائے یور ڈنر۔ وہ ہتھیلیاں میز پر ٹکا کر اٹھنے لگی۔ شاہ نواز نے سختی سے روک دیا۔ ڈائیلاگ پورا ہو گیا، اب خاموشی سے میری بات سنو۔ پہلی بات تو یہ کہ دھوکہ دے کر کسی کا دل دکھانے والوں میں شامل ہونے سے بہتر ہے انسان دھوکہ کھا لے، کم سے کم اس طرح سے کسی کی اذیت کا بوجھ تو روح پر نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ وہ انسان احمق ترین ہوتا ہے جو دھوکہ دینے والے کو یاد رکھ کر اس کے لیے آنسو بہاتا ہے۔ آنسو دل کا خزانہ ہوتے ہیں اسوا، اور ہم اپنا خزانہ کسی ایسے شخص کے لیے کیوں لٹائیں جس نے ہمیں دھوکہ دیا؟ وہ بہت ٹھہر ٹھہر کر دھیمے لہجے میں اسے سمجھا رہا تھا۔ میں نے کہا نا، آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ آپ نے ایکسپیرینس نہیں کیا۔ آپ کو کیا پتہ جب کوئی منہ موڑتا ہے تو کیسا لگتا ہے، اور کوئی بھی عام شخص نہیں، وہ شخص بھی جو آپ کو اپنی زندگی سے بڑھ کر عزیز لگتا ہو۔ دھوکہ کھائے بنا دھوکے کا مطلب سمجھ نہیں آتا شاہ نواز بھائی۔ وہ بس ضد تھی۔ شاہ نواز کا دل چاہا ایک زوردار قہقہا لگائے مگر میرا دل چاہتا ہے میں مر جاؤں۔ اس وقت پھر سے رونے لگی۔ شاہ نواز اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کے ساتھ والی کرسی کا رخ اس کی طرف کر کے بیٹھ گیا۔ دیکھو اسوا، اس نے بہت شفقت سے اسوا کا ہاتھ تھاما تھا۔ او ہو، یہاں لیلا مجنو ڈیٹ منا رہے ہیں بھائی، ایکسٹریملی ویری سوری۔ حنان کی آواز پر وہ دونوں ہی دھک سے رہ گئے تھے۔ شاہ نواز کے ہاتھوں سے اسوا کا ہاتھ بے ساختہ چھوٹ گیا۔ حنان دروازے کے فریم سے کندھا لگائے خباثت سے مسکرا رہا تھا۔ جس وقت گیتی آرا گاڑی سے اتری، گلشن نگر کی سفید عمارت پر دوسرے پہر کی سنہری دھوپ تیزی سے پھیلنا شروع ہو چکی تھی، مگر عمارت کے اندرونی حصے میں ایسا سناٹا چھایا ہوا تھا جو گہری رات کی خاموشی کو مات دیتا تھا۔ یہاں رات سے پہلے دن کے جاگنے کی روایت نہیں تھی،
वो तकरीबन भागती हुई दरमियानी रास्ता अबूर कर रही थी। कोशिश यही थी कि जल्द से जल्द रेशम से मिल ले। दिमाग में जैसे शरारे फूट रहे थे। बेयकीनी थी, सोचने समझने की सलाहियत तो लगता था एकदम सिफर हो चुकी है। तभी उसे आपा बेगम दिखाई दे गई, बनी संवरी सिंगल सोफा पर टांग रखे, बड़े अंदाज से विराजमान। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए था, मगर वो आपा बेगम की तरफ यूं खींची चली गई जैसे मगनातीस लोहे को खींच लेता है। अरे गेती! आपा बेगम की नज़रों में ताज्जुब सा चमका था, मगर अगले ही पल उन्हें अपने मेहमानों का ख्याल आ गया जो इस वक्त मौजूद थे। इनसे मिलिए, ये गेती आ रहा है मेरी। वो बड़े तरीके से तारुफ करवा रही थी, मगर गेती ने बात कता कर दी। रिहाब को क्या हुआ आपा बेगम? हरास, वहशत, किसी की मौत का खौफ उसे पागल किए दे रहा था। आपा बेगम ने चौंक कर अपनी मंजूर नज़र की जानिब देखा। उन पर जैसे इंकशाफ हुआ था। तुम अपने कमरे में चलो, मैं कुछ देर में तुम्हें बुलवाती हूँ। मुस्कुराना फ़िलहाल मजबूरी था, मगर आंखों से शरारे निकलने लगे थे। मगर उस अकल की अंधी को कुछ दिखाई देता तब ना। मैं चली जाऊँगी, आप सिर्फ इतना बता दें, रिहाब जिंदा है ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं? बेहद सरासीमगी के आलम में उसने गलत सवाल जड़ दिया। मेहमानों की मौजूदगी में ऐसा बेतुका सवाल। आपा बेगम खिफ़्फ़त से कम गुस्से से ज़्यादा सुर्ख हो गईं। वो बड़े स्वभाव से माजरत करते हुए उठी और उसे बाजू से घसीटती कोने में ले गई। क्या दिमाग ख़राब हो चुका है? कोई अकल है कि नहीं? वो आवाज़ दबाकर उस पर गुर्रा रही थी। आपा बेगम, रिहाब की कुछ लगती मरी नहीं है वो कमीनी। आधा खून खुश्क करेगी मेरा, फिर ही मरेगी। फ़िलहाल तुम अपनी शक्ल गुम करो, तुमसे तो मैं आकर निपटती हूँ। शक तो खैर पहले ही था, अब यकीन हो गया है। करती हूँ बंदोबस्त। कुत्ते भी रखवाली के लिए रखे जाते हैं, मगर जब अपने मालिक पर ही हमला करने लगे तो जंजीर डालना पड़ती है। आपा बेगम, डिप्टी साहब इजाज़त चाह रहे हैं। तबला नवाज फ़िज़ा हुसैन पैगाम लिए चला आया। मेरे कमरे में चलकर इंतज़ार करो। आपा बेगम एक चिलचिलाती नज़र उस पर डालकर मेहमान खाने की सिमत बढ़ गई। गेती को उस नज़र से खौफ महसूस हुआ था, मगर रिहाब की ज़िंदगी की इतला बहरहाल एक अच्छी इतला थी। उसने खुद को बहुत हल्का फुल्का महसूस किया और आपा बेगम के कमरे की तरफ चल दी, मगर रास्ते में रेशम नज़र आ गई। कॉरिडोर के आखिरी हिस्से में खड़ी वो फ़ोन पर बात करने में मसरूफ़ थी। गेती रुख बदलकर तेज़ तेज़ कदम उठाती उसकी तरफ आ गई। रेशम भी उसे आता देखकर फ़ोन बंद कर चुकी थी। क्या बकवास की थी मुझसे? उसने तड़क कर पूछा। बकवास? कौन सी बकवास? रेशम ने ताज्जुब से उसके तासुरात मुलाहिजा किए। यही कि रिहाब मर गई। मैं आपा बेगम से पूछ कर आ रही हूँ, उन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। तुम्हें थोड़ी सी हया है कि नहीं? मेरी डील थी, पता है कितनी मिन्नतें करके आई हूँ। ना झूठ बोला था, ना ही बकवास की थी, बिल्कुल सही इतला दी थी तुम्हें। वो बेचारी मर ही गई है, ना भी मरी तो मर ज़रूर जाएगी। रेशम, पहेलियाँ बूझने का शौक़ होता तो वहीं हुमायूं के फार्म हाउस में बैठे बैठे ना पूरा कर लेती। यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी मुझे? आपा बेगम ने कहा कि वो ज़िंदा है, कम से कम ये तो बताओ हुआ क्या है उसे? आपा बेगम ने कहा है तो झूठ तो नहीं बोला होगा। शुक्र है अल्लाह का। रेशम एकदम से पुरसकून हुई थी, फिर उसका हाथ पकड़कर बोली, कमरे में चलकर बात करते हैं। किसी और के कान में बात पड़ गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। गेती ने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया। मुझे आपा बेगम ने इंतज़ार करने का कहा है। ज़रा ऊपर को आ जाओ कमरे में, मेरे पेट में उबाल उठ रहे हैं। पता नहीं इन बदबख्तों ने उस मासूम लड़की के साथ क्या सलूक किया होगा। वो उसका हाथ पकड़े ज़बरदस्ती अंदर ले गई। मुझे तो बड़े बड़े वहम आ रहे हैं। आपा बेगम की ज़ुबान का मुझे भरोसा नहीं। वैसे भी उस उल्लू की पट्टी को ज़िंदगी मौत का क्या पता। हमारी खैर है, हमें तो हमारी मजबूरियाँ ले बैठी हुई हैं, लेकिन यहाँ इस चंडाल के बनाए हुए कई मुर्दे टहलते फिरते हैं, मगर वो उन्हें ज़िंदा कहती है। रिहाब की अकल और किस्मत दोनों ही ख़राब निकली। गलत वक्त कमरे से निकल खड़ी हुई बेवकूफ़ की बच्ची। रेशम बैक वक्त सबको कोस रही थी। मतलब? गेती उलझी। मतलब ये कि 2 रोज़ पहले उसने भागने की कोशिश की, वो भी रात के 11 बजे के करीब। उस वक्त यहाँ कैसा दिन निकला होता है तुम्हें तो पता है। सारे गार्ड्स दिन भर चाहे भंग चढ़ाए रहें, रात को सारे ही चाको चौबंद होते हैं। बस पकड़ी गई बेचारी। मैं उस वक्त निकल रही थी जब फत्ते को उसे घसीटते देखा। ईमान से बड़ा तरस आया बेचारी पर। मैं भी आज सुबह ही आई, बड़ी मुश्किल से पता चला था उसके बारे में कि बेसमेंट में रखा हुआ है। और बेसमेंट में ले जाई जाने वाली लड़कियों का क्या हशर होता है, ये बात कोई ढकी छुपी है? याद नहीं पिछले साल वो जो एक लड़की आई थी छोटे छोटे बालों वाली, उसका हशर तो मैंने अपनी आंखों से देखा था। गेती ने बेसाख्ता झरझरी ली। बेसमेंट में ले जाई जाने वाली एक नहीं, वो कई लड़कियों का हशर देख चुकी थी। बहरहाल उन्हें वही करना पड़ता था जो आपा बेगम की मर्जी थी, मगर कायल करने के लिए जो तरीके इख्तियार किए जाते थे वो नाकाबिले बयान और नाकाबिले तसव्वुर थे। तुमने मुझे फ़ोन पर ही पूरी बात क्यों नहीं बता दी? पूरी बात ही तो बताई थी। गोशी को पैसे देकर रिहाब का पता करवाया। वो बेसमेंट में गई और आकर बोली वो मरी हुई है, शायद बेहोश होगी। मेरे तो हाथ पैर फूल गए। और क्या करती फिर?
तुम्हें फ़ोन कर दिया। फिर उसे अचानक ख्याल आया तो बोली, तुमने आपा बेगम को बताया तो नहीं तुम्हें रिहाब के बारे में? किसने बताया? उन्होंने पूछा तो नहीं, लेकिन जाहिर है किसी न किसी ने इतला दी होगी। मैंने कौन सा मोकिल छोड़ रखे हैं जो वहाँ बैठे बैठे खबर कर देते, उसने तंजिया कहा। बेड़ा गर्क हो तुम्हारा, रेशम ने सर पीट लिया। वो खुद ही समझ गई होंगी कि मैंने बताया है, क्योंकि उस वक्त मैं ही वहाँ मौजूद थी, यानी जब रिहाब को पकड़ा गया। और आपा बेगम ने ताकीद की थी ये बात किसी और को पता ना चले, क्योंकि एक की हरकत बाकी सबको भी परपुर्जे निकालने का हौसला देती है। अब मुसीबत मेरे गले पड़ जाएगी। ये थी अकल की अंधी, तुम्हें ज़रूरत क्या थी उससे पूछने की? वो बेहद परेशान दिखाई दे रही थी। गेती ने गर्दन मोड़कर उसे देखा और चबा चबा कर बोली, मैं यहाँ तुम्हारी दावत वलीमा उड़ाने के लिए भागी भागी नहीं आई। रिहाब की मौत की खबर सुनकर आई हूँ। तुम्हारे तो अपने हाथ पैर फूल गए थे। मुझसे किसी मसलहत आमेज़ी की तवक्का कैसे कर सकती हो बीबी अक्लमंद? पता है, बचपन में मैंने एक कहानी पढ़ी थी, डरावनी, जिसमें एक चुड़ैल अपनी खूबसूरती और जवानी बरकरार रखने के लिए जवान लड़कियों का खून पिया करती है। ये गुलशन आरा बेगम उसी चुड़ैल के ख़ानदान से है, तुम मानो या ना मानो। इतनी परेशानी में भी गेती को हंसी आ गई। रेशम की हर बात हर दफ़ा ही निराली होती थी। अब सुकून से बैठी रहो, देखती हूँ जाकर क्या इरशाद फरमाती हैं बड़ी बी। कोशिश करूँगी तुम्हारा नाम ना आए। खड़े होते हुए उसने तसल्ली देना चाही। कोई फ़ायदा नहीं, पेशी तो भुगतना ही पड़ेगी, लेकिन खैर। वो परेशान तो थी मगर इतनी भी नहीं। सुनो, कोशिश करना एक बार रिहाब से मिलने का मौका मिल जाए। हालांकि ये मुमकिन तो नहीं, मगर फिर भी असल में मेरा दिल कह रहा है उस करीब की मदद करना चाहिए। निकाल तो नहीं सकती यहाँ से, मगर समझा तो सकती हूँ। कम से कम ये इजाफी अजियतें तो भुगतना नहीं पड़ेंगी। गेती खामोशी से अपने बोझल दिल का बोझ उठाए बाहर निकल गई। पता नहीं मेरी एंट्री हमेशा गलत वक्त पर ही क्यों होती है। हनान ने मासूमियत से बारी बारी उन दोनों की जानिब देखा था। शाहनवाज को बेहद शर्मसारी महसूस हुई। वो चोर नहीं था, मगर इस वक्त उसकी कैफियत ऐसी ही थी जैसे चोरी करते हुए पकड़ा गया हो। आओ हनान, मैं खाना खा रहा था, तुम क्यों नहीं ज्वाइन करते? बेहद संजीदगी से उसने हनान की बात का असर ज़ाहिर करना चाहा। ठीक से तो याद नहीं, लेकिन मैंने एक पाकिस्तानी ब्लैक एंड वाइट मूवी में देखा था। हीरोइन एक हाथ से हैंड फैन चला रही होती है, दूसरे से हीरो के मुंह में नवाले डाल रही होती है। मुझे उस सीन पर बड़ी हंसी आई थी, लेकिन ऐसा हकीकत में भी हो जाता है। एक्चुअली मेरी मालूमात इस मामले में खासी कम है। मेरी किसी गर्लफ्रेंड ने मुझे नवाला नहीं खिलाया ना। उसवा, तुम्हारा हैंड फैन कहाँ है? शट अप हनान, उसवा ने नागवारी से कहा। मारे खिफ़्फ़त के उसे पसीने आ रहे थे। इसमें बुरा मनाने की क्या बात है यार, मैं कोई तुमसे मांग तो नहीं रहा, सिर्फ पूछा ही तो है। दरअसल उसके बगैर सीन मुकम्मल नहीं लग रहा ना। उसकी मासूमियत कमीनगी की हद को छू रही थी। इतना मत गिरो हनान, के बाद में उठ भी ना सको, शाहनवाज ने अपनी जगह से खड़े होते हुए नागवारी से कहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर तुम लोग इतना माइंड क्यों कर रहे हो। हालांकि मैं एक्सक्यूज़ भी कर चुका हूँ। और तुम कहाँ जा रहे हो शाहनवाज? मैं तो पानी पीने आया था, पीकर अभी चला जाता हूँ। मुझे ज़रा भी अंदाज़ा होता तुम लोग डिस्टर्ब हो जाओगे तो मैं कभी ना आता। बकवास बंद करो हनान, शाहनवाज गुस्से से चिल्लाया था। उस वक्त बहन है तुम्हारी, कोई भी बकवास करते हुए मेरी नहीं तो कम से कम उसकी इज्जत का ख्याल कर लो। उसने हनान को उसके अल्फाजो अंदाज की बदसूरती का एहसास दिलाना चाहा था, मगर हनान को उसका तिल मिलाना किस कदर लुत्फ दे रहा था कोई उससे पूछता। चलो मान लेते हैं वो मेरी बहन है, लेकिन तुम्हारी क्या है? बिल्कुल धीमी आवाज़ में बेहद दिल जलाने वाली मुस्कुराहट के साथ शाहनवाज की आंखों में आंखें डालकर उसने पूछा था। जवाबन शाहनवाज ने उल्टे हाथ का घूंसा उसे रसीद कर दिया। उसकी बर्दाश्त बस इतनी ही थी। हनान डाइनिंग चेयर से टकराकर नीचे गिर गया। उसवा के लबों से चीख निकली थी, अब एक भी घटिया बात की ना तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शाहनवाज ने बेहद गजबनाक कैफियत में उंगली उठाकर उसे तनबीह की थी। यू ब्लडी रास्कल, हनान मखलजात बकता उस पर झपटा था। तुम क्या मुझे जिंदा छोड़ोगे? मैं ही तुम्हें जन्नत की सैर करवा देता हूँ। उसने शाहनवाज के मुंह पर घूंसा रसीद किया और एक लात पेट में। उसवा अपना गम भूलकर बाहर भागी। पापा के बेडरूम का दरवाज़ा उसने बुरी तरह धड़धड़ा डाला था, साथ वो आवाज़ें भी दे रही थी। अगले ही पल दरवाज़ा खुल गया। उसे जहांगीर लाशारी का फिक्रमंद चेहरा दिखाई दिया था, मगर इससे पहले कि वो कुछ कहती उनकी नज़र उन दोनों पर पड़ गई थी। वो दोनों तकरीबन गुत्थम गुत्था हुए लाउंज में पहुंच गए थे। जहांगीर लाशारी फ़ौरन लपके। उस वक्त हनान ज़मीन पर गिरा हुआ था और शाहनवाज उसे बुरी तरह से पीट रहा था। उन्होंने बमुश्किल उसे हनान से अलग किया था। आखिर हो क्या गया है तुम दोनों को? वो चिल्लाए, मगर अभी जुमला मुकम्मल भी नहीं हुआ था कि हनान उठकर फिर शाहनवाज पर झपटा। इतनी मार खाकर भी उसे सुकून नहीं आया था। ऐसा लग रहा था जैसे क़यामत आ गई हो। रात के सन्नाटे में एकदम से इतना शोर हुआ था कि मुलाजमिन भी भागे चले आए। वो दोनों ही बेकाबू हो रहे थे, बड़ी मुश्किल से संभालना पड़ा।
اب کیفیت یہ تھی، حنان کو زلفی، ولی بابا اور شمسا نے قابو کیا ہوا تھا۔ شاہ نواز کو جہانگیر لاشاری روک رہے تھے، کیوں بھی اسے کچھ صورتحال کے بگڑنے کا احساس ہو رہا تھا۔ آخر ہوا کیا ہے تم دونوں کو؟ کیوں پاگل ہو رہے ہو؟ شمسا نے پریشانی سے دونوں کی شکل دیکھی۔ مجھ سے مت پوچھیں، اپنے اس شہزادے سے پوچھیں، اس نے پھر مجھ پر ہاتھ اٹھایا ہے، آئی ول کل ہم۔ حنان گھرایا۔ پھر؟ شمسا اسی لفظ پر الجھی کہ پچھلے واقعے سے قطعی لا علم تھی۔ میں تمہارا منہ توڑ دوں گا، شاہ نواز بھی گھرایا۔ مما پلیز، حنان جھوٹ بول رہا ہے، شمسا نے اسوا کی روتی ہوئی آواز سنی تھی۔ تم لوگ اللہ کے لیے لڑنا بند کرو، میرا دماغ پھٹ جائے گا ورنہ۔ شمسا چلائی تھی۔ لاؤنج میں خاموشی چھا گئی۔ مجھے بات کرنی ہے، حنان نے خود کو جھٹکے سے چھڑوایا اور شاہ نواز کی طرف دیکھتے ہوئے چبا چبا کر بولا، آج ہی معاملہ کلیئر ہونا چاہیے۔ اس کا چہرہ غصے اور گھونسوں کے اثر سے سرخ ہو رہا تھا۔ تم لوگ پلیز بیٹھ جاؤ، جو بھی معاملہ ہے ہم آرام سے بیٹھ کر کلیئر کر لیتے ہیں۔ یہ استدعا بھی شمسا کی ہی تھی۔ وہ دونوں بیٹھے تو نہیں، البتہ خاموش رہے، اور یہ خاموشی ان دونوں کی طرف سے ہی مصالحتی کارروائی کے آغاز کا سگنل سمجھی گئی تھی۔ جہانگیر لاشاری نے پہلے ولی بابا اور زلفی کو جانے کا کہا، پھر ان سے مخاطب ہوئے، تم دونوں میں سے کون اس جاہلانہ حرکت کی وضاحت کرے گا؟ ان کے لہجے میں غصہ بھی تھا اور ناگواری بھی۔ شاہ نواز خاموشی سے اپنے ہونٹ سے بہتا خون پونچھتا رہا، کیونکہ اس وقت وہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا، مگر چاہ کر بھی اپنی صفائی میں کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ وہ اس بات کی کیا وضاحت کرتا جو ان لوگوں تک پہنچی ہی نہیں۔ آپ دونوں سے وضاحت کیوں مانگ رہے ہیں؟ تینوں سے مانگے؟ کیا مطلب؟ جہانگیر لاشاری نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔ آپ کی بیٹی بھی یہیں موجود تھی، اس نے جتا کر کہا۔ شمسا اور جہانگیر لاشاری کی نظریں خود پر محسوس کر کے اسوا کچھ بولنے کی کوشش میں بری طرح رونے لگی۔ نشوہ نے گھبرا کر اسے خاموش کروانے کی کوشش کی تھی۔ حنان، خدا کے لیے پہیلیاں مت بجھواؤ، شمسا جھنجھلائی۔ خالہ کوئی بات نہیں ہے، شاہ نواز نے معاملہ سمیٹنے کی کوشش کی تھی، کیونکہ وہ حنان کے تیور دیکھ رہا تھا۔ اسے علم ہو گیا تھا کہ وہ ابھی بھی اپنی کہنے سے نہیں ٹلے گا۔ کیوں کوئی بات نہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حنان نے اپنی پھٹی ہوئی شرٹ کی آستین کھینچ کر ٹھیک کی تھی۔ میں یہاں پانی پینے آیا تھا، لیکن کچن میں یہ دونوں موجود تھے۔ میں عین وقت پر پہنچ گیا تو یہ بات انہیں بری لگ گئی۔ اب مجھے کیا پتا رات کے اس پہر یہ دونوں کیا کر رہے تھے۔ اس کے سادہ الفاظ میں بھی بہت بڑی بات چھپی ہوئی تھی۔ اتنی مار کھا کر بھی تمہاری طبیعت صاف نہیں ہوئی؟ شاہ نواز نے اشتعال اور تعصب سے اسے دیکھا۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے مما، اسوا نے روتے ہوئے چیخ کر کہا۔ شاہ بھائی کھانا کھا رہے تھے، میں ان سے کوئی بات کرنے آئی تھی، پلیز پاپا بلیو می، یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس نے التجا کی۔ اور کمان اسوا، آخر تم گھبرا کیوں رہی ہو؟ شاہ نواز میں برائی کیا ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، یہ تمہارے فادر کے ٹکڑوں پر پلا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے اسے اس کے پیرنٹس نے گھر سے دھکے دے کر نکال دیا تھا، کیونکہ اس نے گلبانو نامی لڑکی کو۔ بس حنان، اس سے آگے ایک لفظ نہیں۔ شاہ نواز کی برداشت پھر آخری حدود کو چھونے لگی تھی، اور اس بار یہ عالم تھا کہ شاید وہ اسے قتل ہی کر ڈالتا۔ کیوں؟ سننے میں برا لگتا ہے؟ حنان نے ایک بار پھر اس کی بے بسی سے حس اٹھایا تھا۔ تم ہی مان لو اسوا، شاہ نواز صاحب تو کبھی نہیں مانیں گے کہ ان کا آپ کے ساتھ افیئر چل رہا ہے۔ حنان، چلائے جہانگیر تھے، مگر ہاتھ شمسا کا اٹھا تھا۔ لاؤنج میں خاموشی چھا گئی۔ حنان بے یقینی سے گال پر ہاتھ رکھے شمسا کو دیکھ رہا تھا، تبھی اس کا چہرہ لال ہو گیا۔ اس نے قہر بھری نگاہ جملہ احباب پر ڈالی اور تیز تیز قدم اٹھاتا زینہ عبور کر گیا۔ شاہ نواز خاموش تھا، وہ اپنے ہونٹوں سے نکلتا خون صاف کرنا بھول گیا تھا، مگر ایک بہت کمینی سی خوشی اس کے اندر تک اتر گئی تھی، مگر افسوس بھی ہوا تھا۔ حنان اس سے زیادہ کا مستحق تھا۔ سر میں، اس نے اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہا، مگر جہانگیر لاشاری نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ صبح بات ہوگی، فی الحال ہمیں اکیلا چھوڑ دو۔ ان کے سنجیدہ لہجے سے پریشانی جھلک رہی تھی۔ شاہ نواز کو حد تک محسوس ہوئی، انہیں اسے وضاحت کا موقع دینا چاہیے تھا، مگر وہ تنے ہوئے اعصاب مگر خاموشی کے ساتھ جس وقت سیڑھیوں کی جانب بڑھا، اس وقت اسوا شمسا کے گھٹنوں سے سر ٹکائے کارپیٹ پر بیٹھی بہت شدت سے رو رہی تھی۔ میں جھوٹ نہیں بول رہی مما، حنان نے جھوٹ بولا ہے۔ شاہ نواز بھائی میرے بھائی ہیں، آئی سویئر میں اتنی گندی بات کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ میں بتاتی ہوں آپ کو اصل بات، میں تو مدد مانگنے آئی۔ حارث نے، حنان غلط کہہ رہا ہے، وہ سسکتے ہوئے انہیں بتا رہی تھی۔ شمسا نے کچھ بھی نہ سنا سوائے اس کے کہ حنان نے جھوٹ بولا ہے۔ ان کا دل دکھ سے پھٹ رہا تھا اور اعصاب شل ہو گئے تھے۔ ذرا سا جھکتے ہوئے انہوں نے اسوا کے سر پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ میں جانتی ہوں تمہاری غلطی نہیں ہے، میرا اپنا پودا ہی زہریلا نکلا ہے۔ حنان، تمہارے ہاتھوں اور کتنی ذلتیں سہنا باقی رہ گئی ہیں۔ ان کے ہونٹ خاموش تھے، مگر آنکھوں سے بہتے آنسو اسوا کے بالوں میں جذب ہونے لگے تھے۔ اسے لگ رہا تھا آج تو سر درد سے ضرور ہی پھٹ جائے گا۔ اپنے کمرے میں ہوتی تو ضرور اس درد کو بھگانے کی کچھ تدبیر کرتی، مگر اس وقت تو آپا بیگم کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ ان کے متوقع سوالات کے جواب بھی تبھی ترتیب دے پاتی جب یکسوئی سے سوچتی۔
یہاں تو یہ حال ہو رہا تھا، سوچتی کچھ تھی، خیال کچھ آتا تھا اس پر اسے رحاب کی التجائیں جنہیں وہ برابر ہی رد کرتی رہی تھی اس وقت کتنی شدت سے یاد آنے لگی تھی۔ کیا تھا جو وہ اس کی تھوڑی سی مدد کر ہی دیتی، کون سی قیامت ٹوٹ پڑتی، کس راج دہانی کے چھن جانے کا خدشہ تھا اسے۔ انگلی تو تب بھی اٹھتی، اب بھی اٹھ رہی تھی، الزام تو تب بھی لگتا، اب کون سا اسے بری قرار دے دیا جاتا۔ تو جب ہر طرح سے شک کے دائرے میں آنا ہی تھا تو کچھ عقل سے کام کیوں نہ لے لیا؟ یہ بھی تو ہو سکتا تھا وہ دروازہ کھلا چھوڑ دینے کے علاوہ کچھ اور باتوں سے بھی خبردار کر دیتی۔ دروازہ کھلا تھا، اس کی سوچ کا سلسلہ ایک جھٹکے سے ٹوٹ گیا۔ آپا بیگم ساڑی کی فال کو نزاکت سے مٹھی میں دبوچ کر کمرے میں داخل ہوئیں اور پلنگ کے کنارے پر ٹک گئیں، کھوج لگاتی نظریں گیتی کے آر پار ہو رہی تھی۔ مجھے لگتا تھا، اور یقیناً غلط ہی لگتا تھا، کہ تم مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی۔ میں آپ کو دھوکہ کیوں دوں گی؟ اس نے کمال معصومیت سے پلکیں اٹھا کر سوال کیا۔ مجھ سے مت پوچھو، تم خود بھی اچھی طرح جانتی ہو، وہ اس کی بات کاٹ کر گرائیں۔ اس لڑکی کو تمہارے کمرے میں اس لیے رکھا تھا کیونکہ تم پر ہی سب سے زیادہ بھروسہ تھا مجھے، لیکن میرے بھروسے کا کیا کیا تم نے؟ اس لڑکی کو بھگا دیا۔ اللہ کا شکر ہے میرے گارڈز تمہاری طرح احسان فراموش نہیں ہیں۔ باخدا آپا بیگم، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، مجھے تو خود ساری بات آ کر پتہ چلی ہے۔ گیتی، میں بچی نہیں ہوں کہ تم مجھے باتوں سے بہلاؤ۔ 7 کنوؤں کا پانی پینے والا گھاگ ہو جاتا ہے، میں 70 کنوؤں کا پانی پی چکی ہوں، وہ سرد مہری سے بولی۔ لڑکی ہمارے قبضے میں ہے، کوئی مائی کا لال دنیا میں ایسا نہیں جو گلشن آرا کی مرضی کے بغیر گلشن نگر کا مال نکال کر لے جائے۔ مجھے صرف اس سوال کا جواب چاہیے، تم نے اتنی ہمت کیوں کی؟ ایسا کون سا رشتہ نکل آیا تھا اس سے جو اسے بھاگنے میں مدد دی؟ قسم اٹھوا لے، مجھ سے مدد نہیں کی میں نے، اس نے کہا۔ اتنی منتیں کرتی تھی کہ کسی طرح اسے باہر نکال دو، مگر میں آپ سے غداری کیسے کر سکتی ہوں؟ بس ایک غلطی ہوئی مجھ سے، اس روز جلدی میں کمرے کو لاک لگانا بھول گئی تھی۔ آپا بیگم کچھ دیر اسے بغور دیکھتی رہیں، پھر ٹھنڈے ٹھار لہجے میں بولی، میں کیسے یقین کر لوں کہ دروازہ غلطی سے کھلا رہ گیا؟ کوئی سی بھی قسم کھا سکتی ہوں، اس کے علاوہ تو آپ کو یقین دلانے کا کوئی راستہ نہیں ہے میرے پاس، اس نے سر جھکا کر کہا۔ یہ تو خیر مجھے پتہ ہے کہ تم تک خبر کیسے پہنچی ہوگی، آپا بیگم نے پرسوچ انداز میں کہا۔ سوال یہ ہے کہ اگر اس لڑکی کو فرار کروانے کا موقع تمہاری غیر ذمہ داری کی وجہ سے ملا اور تم نے اس کی مدد بھی نہیں کی تو تم اس کے لیے اتنی فکر مند کیوں تھی؟ گیتی نے زبان دانتوں تلے دبائی۔ سامنے بیٹھی عورت واقعی گھاگ تھی، جیتی جاگتی انسان تھی وہ آپا بیگم، اور تقریباً 1.5 ماہ میرے ہی کمرے میں رہی۔ اتنا عرصہ کوئی بکری بھی باندھ دی جاتی تو اس سے بھی انسیت ہو جاتی۔ رحاب تو پھر انسان تھی، اس نے بڑے طریقے سے وضاحت دی تھی۔ آپا بیگم ہتھیلیوں کا بوجھ دائیں بائیں ڈال کر اس کی شکل دیکھتی رہی۔ اس کے بیان پر یقین نہیں آ رہا تھا، مگر بظاہر کوئی ایسی وجہ بھی تو دکھائی نہیں دے رہی تھی کہ یقین نہ کیا جاتا۔ وہ کچھ دیر تذبذب کا شکار رہیں، پھر بولی، پہلی غلطی ہے تمہاری، اس لیے چھوڑ رہی ہوں۔ ویسے بھی ایک چھوٹی موٹی سی لڑکی گلشن آرا کے لیے مسئلہ نہیں بن سکتی۔ مسئلہ تب ہوگا جب اس کے دیکھا دیکھی اور لڑکیاں ایسی جرت کرنے لگیں گی۔ خدا نخواستہ اگلی بار کتنا بھی غم کیوں نہ ہو، اپنی زبان پر قابو رکھنا، خصوصاً مہمانوں کی موجودگی میں۔ لوگ تو یوں بھی طاق میں رہتے ہیں ہماری، کاروبار میں 100 طرح کی باتوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے، سمجھی؟ اب جاؤ یہاں سے، اور ہاں، ذرا ریشم کو میرے پاس بھیج دینا، اس نے اٹھتے ہوئے آپا بیگم کو کہتے سنا، مگر اس وقت ذہن کسی اور نہج پر سوچ رہا تھا۔ آپا بیگم، اس نے آہستگی سے کہا۔ وہ گاؤں تکیے سے ٹیک لگا رہی تھی۔ مجھے معاف کر دیں، میری ذرا سی لاپرواہی سے آپ کو بہت پریشانی ہوئی، اس نے بے حد شرمندگی سے کہا۔ بے شک اس نے 70 تو کیا 7 کنوؤں کا پانی بھی نہیں پیا تھا، مگر کس وقت کس طرح کی زبان بول کر کس سے کتنا فائدہ حاصل کرنا ہے وہ بہت اچھی طرح سمجھ چکی تھی۔ گلشن آرا اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان نہیں ہوتی میری جان۔ آپا بیگم مسکراتے ہوئے اس کے قریب آ گئیں اور کندھوں پر ہاتھ رکھ کر بولیں، بے فکر ہو جاؤ، مجھے تمہاری بات پر بھروسہ ہے۔ پتہ نہیں کیوں تم پر اعتماد کر لینے کو جی چاہتا ہے، کوئی عجیب سی انست محسوس ہوتی ہے تم سے۔ ان کا انداز پرسوچ سا تھا۔ شاید وہ کچھ کہتے کہتے رکی۔ نہیں، وہ بات نہیں ہو سکتی، یقیناً مظہر کی وجہ سے ہے، انہوں نے وثوق سے کہا اور اس کا گال چھو کر بولیں، اپنے ذہن کو ہر طرح سے آزاد کر لو، مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں ہے، بس ابھی تمہاری طبیعت میں غیر ذمہ داری اور لاپرواہی ہے جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہی ختم ہوگی۔ جا کر کچھ آرام کرو، لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا، اس لڑکی کے بارے میں کسی اور کو پتہ نہ چلے، سمجھ گئی نا؟ ریشم کی طبیعت بھی صاف کرتی ہوں، جا کر بھیجو اسے۔ وہ سر ہلاتی باہر نکل گئی۔ ایک پل کو دل چاہا رحاب سے ملنے کی خواہش کا اظہار کرے، مگر رحاب سے رتی بھر ہمدردی یا اس کے بارے میں کوئی بھی اگلی بات آپا بیگم کو اس کے متعلق شک میں ڈال سکتی تھی، اس لیے اس نے اس معاملے کو فی الحال کسی اور وقت پر ٹال دیا تھا۔